الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز کے واجبات سے متعلق آج کا ہمارا 7واں درس ہے۔ نماز کے واجبات میں سے 7واں واجب وہ ہے پہلا تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا۔ یہ 7واں واجب چیز ہے جو نماز میں ضروری اور واجب ہے۔ پہلے تشہد کو پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا اور اسی طرح اس کے لیے بیٹھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ بات کہنے والے حنفیہ، حنابلہ، امام مالک سے بھی ایک روایت موجود ہے، امام داؤد الظاہری اور تمام جمہور محدثین ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اور اسی طرح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، یہ ساروں کا کہنا ہے کہ نماز کے اندر 7واں واجب کیا ہے؟ پہلا تشہد یعنی التحیات پڑھنا 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں، تو وہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے پڑھنا وہ اور اس کے لیے بیٹھنا، یہ دونوں چیز واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے، ابن بحینہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت پر بیٹھنا ہوتا ہے، تحیات پڑھنا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پر بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی یعنی 4 رکعت ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھے، تو لوگ سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے ہی رہے اور تکبیر بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر آپ بیٹھ نہیں سکے، بھول سے کھڑے ہو گئے تھے، یعنی تشہد نہ تو آپ نے پڑھا اور نہ اس کے لیے بیٹھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت مکمل کر لی، آخری تشہد میں جب سلام پھیرنا ہوا تو آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، 2 سجدے کرنے کے بعد، جس کو ہم سجدے سہو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر پہلا تشہد انسان بھول جائے تو سجدے سہو اس کی تلافی کر دیتا ہے، اس کی بھرپائی کر دیتا ہے۔ اگر یہ رکن ہوتا تو اس کی بھرپائی سجدے سہو سے نہیں ہوتی بلکہ اس کو کرنا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشہد کو دوبارہ بیٹھے بھی نہیں اور تشہد پڑھا بھی نہیں اور سجدے سہو اس کو کافی سمجھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بھول جانے کے بعد بھی اس کو کیا نہیں بلکہ سجدے سہو کو کافی سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ پہلا جو تشہد ہوتا ہے یعنی 2 رکعت پر جب ہم بیٹھتے ہیں 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز میں، تو وہ جو پہلا تشہد ہے اور اس کا بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ رکن اگر ہوتا تو چاہے بھول کر کرے یا جان بوجھ کر کرے وہ کرنا ہی ہوتا ہے اور سجدے سہو بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن واجب میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو یہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہر 2 رکعت میں بیٹھو تو کہو التحیات للہ، پورا جو دعا ہے وہ پورا پڑھنا ہے۔ تو اس دونوں حدیث سے بھی علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو، یعنی حکم دیا، اور جو حکم ہوتا ہے وہ اصل میں واجب پر دلالت کرتا ہے، یعنی واجب کوئی چیز کو کرنا ہوتا ہے تو حکم دیا جاتا ہے، رکن نہیں ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، قرآن کی کوئی سورت یاد کراتے تھے، سکھاتے تھے، ویسے ہی تشہد بھی ہمیں سکھاتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پورا تشہد قرآن کی طرح ہمیں سکھاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے لیکن قرآن کی طرح وہ سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے التحیات المبارکات الصلوات والطیبات، 2 طرح کے الفاظ ہیں، عام طور سے ہم کون سا یاد رکھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی ہیں جیسے التحیات المبارکات
الصلوات الطیبات، اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں، کبھی کبھی یہ بھی پڑھنا چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے۔ تو ظاہر ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ پہلا جو تشہد ہوتا ہے 2 رکعت پہ جو ہم بیٹھتے ہیں اور تحیات جو پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ کیا ہے؟ واجب کے حکم میں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو دوبارہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ سجدے سہو انسان کر لے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن رکن اگر چھوٹتا ہے تو ہم نے بتا دیا تفصیل کے ساتھ کہ رکن اگر نماز کا چھوٹتا ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ وہ کرنا بھی ہوتا ہے اور سجدے سہو بھی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کسی کی چھوٹ گئی یا رکوع کسی کا چھوٹ گیا، سجدہ کسی کا چھوٹ گیا، تو ہمیں سجدے سہو تو آخر میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہ رکعت بھی پوری دہرانی پڑے گی۔ جس رکعت کا رکوع چھوٹا یا جس رکعت کا سجدہ چھوٹا تو ہمیں دہرانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے واجبات میں 7واں واجب چیز کیا ہے؟ وہ ہے پہلا تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتیں قبول فرما لے، اس میں ہونے والی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔